تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گناہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ الانعام آیت نمبر 126۔ یہ واضح پوزیشن ہے۔ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں اور قرآن کے ریفرنس ہم کوٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمیں فوری طور پہ اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں جھانکنا چاہیے کہ مجھ پہ اس میں سے کون سی بات جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ یہ ہے ہی بات اس لیے، ورنہ قرآن کی ان کوٹیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے، علم بھگارنا مقصد نہیں ہے، بات ان ٹرو سینس آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ کہ جب کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے آدمی تساہل کا شکار ہو جاتا ہے، موقع سے ہٹ جاتا ہے، لے تو لال کرتا ہے، ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا، مجھے یہ اللہ کے نام پر کام کرنا پڑے گا۔ تو گھبراتے ہیں لوگ ان چیزوں سے۔ اللہ ان پہ عذاب بھیجتا ہے۔ عذاب جو ہے نا یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو عذاب سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عذاب مہین۔ مہین اتنی باریک چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آسانی سے نظر نہیں آتی۔ آپ مہین میں نے بہت باریک، جیسے کوئی جرثومے وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ محدث شیشے سے دیکھتے ہیں، عدسی شیشے سے دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو جائیں وہ اس سے۔ عذاب مہین ہم سب پہ جاری ہے، ہمارے پلے نہیں بات پڑ رہی۔ آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، اولاد فرما بردار نہیں رہی، بیماریوں کی بھرمار ہے، غصہ ہے، شدت ہے، وفاداریاں نہیں ہیں، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ پیسہ آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، زمینیں بھی ہیں، مکانات ہیں، دکانیں ہیں، مگر بے چینی اس سے زیادہ ہے۔ وہ ہے عذاب، مگر ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ عذاب میں ہم گرفتار ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس سے نکلنے کی پوری صحیح کرنی ہے کہ کیسے اس سے نکلا جائے، اور جو ایفرٹس کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوں گے اور عذاب سے نکل جائیں گے۔ بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے کہ جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، یہ صریح گمراہی میں ہیں۔ الزمر آیت نمبر 22۔ یہ آپ کو تقابلہ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، کیا اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارے سینوں میں بھی اسلام ہے؟ کیا اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، اس کی یاد ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اس کی یاد میں راتوں کو اٹھنے کا جذبہ ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ صرف اسلام کی بات ابھی ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں ایک ایک پوائنٹ پر غور کرنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کا خط ہے، اس کے رسول کے ذریعے ہمارے نام۔ وہ خط ہمارے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، زمین اور پہاڑ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان رکھتا ہے کہ
کہ اس نے تمہیں احسان کا راستہ دکھایا بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ اب بشرط کہ سچے مسلمان ہو، اسلام تو آپ نے قبول کر لیا، سورہ حجرات میں تو اس کو زیادہ واضح کیا گیا کہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم مسلمان ہوئے ہو، اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے سینوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ جب ایمان تمہارے سینوں میں داخل ہو جائے گا تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ تو اسلام کو اللہ نے جوڑ دیا ہے اعمال کے ساتھ۔ اب یہاں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو، یعنی کہ بھرپور طریقے سے پورے کے پورے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ادھوری بات ہے تو اس کو اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہم ہیں، علامہ نے 90 سال پہلے کہا تھا اسی بات کو، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ جو مغرب کا اب طوفان اٹھ رہا ہے، اس کے حوالے سے 90 سال پہلے وہ اللہ کا بندہ بات کر گیا تھا کہ ہم ہیں تو بظاہر مسلمان، لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ ہمیں ان کو نہیں سمجھانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تجھ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تیرے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ابھی تک ہم مسلمانوں میں، سچے مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سچائی نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کے لیے برائیاں چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی حرام کی کمائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو عیب ہم نے اپنا لیے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہم ہیں مگر سچے نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن۔ تو اللہ ہمیں سچے مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، تب اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے۔